اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے غازی ناول کا 11واں قسط پیش خدمت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ شخص فوجی مسلمان ہندو افسر کی گالیوں سے بیزار بلکہ کسی حد تک باقی کوئی رشتہ دار بھی نہیں اور ہیڈ کوارٹر کے ایک سینئر افسر کا بیٹ مین۔ حالات نے اس کا خاصا پہلے بھی برین واش کر دیا تھا اور باقی میں کر سکتا تھا۔ ایک دشواری یہ تھی کہ میں نے ہندو ہونے کا لبادہ اڑ رکھا تھا۔ اپنی اصلیت ظاہر کرنے میں 50-50 چانس تھے۔ ایک یہ کہ کیا وہ میرا ساتھ دے گا یا پھر میرا بھید جان کر اپنے ہندو افسروں کو خوش کرنے کے لیے بھارت ماتا کا سیوک بننے کی کوشش کرے گا۔ میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے مجھے پلاننگ کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے عبدالکریم سے کہا کہ میں تمہاری باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں اور تمہارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میری امت کا کرنل صاحب کو نہ بتانا، باتیں تو وہ کر چکا تھا اور ساتھ ڈر بھی رہا تھا کہ میں یہ گفتگو کرنل صاحب کو ہی نہ بتا دوں۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ کرنل صاحب کو کچھ نہ بتائے گا، میری زبان تو ہرگز نہیں کھلے گی۔ میں نے لکھنؤ میں اسی دکاندار کا نام اور محل وقوع پوچھا تو اس نے بتا دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کی سچائی جان سکوں۔ اسے 500 روپے دے کر میں وہاں سے رخصت ہو گیا اور میرا دماغ مزید اس معاملے میں کچھ کرنے کے لیے تانے بانے بننے لگا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے عبدالکریم سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے اس کی مکمل چھان بین ضروری تھی۔ شام کو میں نے اپنے ساتھیوں سے ملنے ان کا گھر گیا تو مالک مکان گھر میں تھا۔ مکان کی اوپری منزل کی چھت کی سیڑھی اگرچہ ڈیوڑی میں تھی لیکن مکان کے دروازے سے گزر کر ہی سیڑھیوں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ دروازہ مالک مکان نے ہی کھولا۔ میں نے اسے اپنا نام اظہر علی بتایا اور میں نے کہا کہ میرا ایک کاروباری واقف کار یہاں رہتا ہے۔ مالک مکان نے مجھے اوپر جانے کی اجازت دے دی۔ میرے سارے ساتھی یہاں اپنے اصلی ناموں سے ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ کئی غلط نام منہ سے نکل جانے کی صورت میں بھید نہ کھل جائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کمرے میں میٹنگ اور کہا کہ ایک شخص کا کوائف معلوم کرنے کے لیے لکھنؤ جانے ہے۔ سبھی جانے کو تیار تھے لیکن میں نے 2 کا انتخاب کیا اور لکھنؤ میں آپس میں ایک دوسرے سے فاصلے پر رہنے کا کہا۔ اس دکاندار جس نے عبدالکریم کی پرورش کی تھی، عبدالکریم کی مکمل چھان بین اور کوئی رشتہ دار ہو تو اس کے مکمل کوائف اور معلومات لینی تھی۔ میرے دونوں ساتھی رات کو ہی ٹرین پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے انہیں 3 دن دیے کہ اپنی ساری کارروائی مکمل کر کے 4 روز میں واپس آ جائے۔ کئی طرح کی احتیاطی تدابیر اور دیگر ضروری حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کو پورا کرنے کا کہہ کر واپس ہوٹل آ گیا۔ اگلے روز شام کو میں نے کرنل شنکر کے پاس گیا اور اس پہ معمول لان میں مئی کی محفل جمائے بیٹھا تھا اور عبدالکریم برآمدے میں ہر حکم بجا لانے کے لیے کھڑا تھا۔ عبدالکریم نے آنکھوں میں سر کو جھٹک کر مجھے سلام دیا۔ کرنل بھی موڈ میں تھا، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، ہیلو مسٹر پامسیٹ، پلیز کم ان جوائن۔ میں نے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تاکہ جو موضوع کرنل کو پسند آئے اسی پر بات کرے۔ وہ شاید میرا نام بھول چکا تھا اس لیے بار بار مسٹر پامسیٹ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کرنل صاحب میں چائے بیچتا ہوں اور میرا نام ونود ہے اور آپ مجھے پامسیٹ کہہ رہے ہیں۔ کرنل نے صاف الفاظ میں کہا کہ مجھے تمہارا نام یاد نہیں رہا تھا اور پامسیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے پہلی ملاقات میں میرا ماضی کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں پامسیٹ کی ایجاد سے ابھی واقف نہیں ہوں، البتہ پیس ریڈنگ میں تھوڑی شبت رکھتا ہوں، شدھ بدھ رکھتا ہوں اور وہ بھی اپنے کاروبار میں مختلف لوگوں سے ملنے کی وجہ سے۔ ان کے موڈ کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات سے بھی کچھ اندازہ لگا لیتا ہوں۔ آپ کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ آپ کی فیملی نہیں ہے ورنہ آپ کو سرکاری بنگلہ مل سکتا تھا۔ کلب کی رونقوں کو چھوڑ کر آپ اپنی الگ محفل سجاتے ہیں، بقول آپ کے کہ آپ کا حلقہ باب بہت تھوڑا ہے، آپ اپنی شام مینوشی میں گزارتے اور انتہائی پسند ہے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ماضی کی کچھ یادیں میں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور آپ بھی ان یادوں کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتے۔
اور ایسی یاد جوانی میں محبت کی ہی ہو سکتی ہے۔ کرنل غور سے میری باتیں سن رہا تھا اور میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ چونکہ میں بھی کچھ ایسی صورتحال سے دوچار ہو رہا ہوں، اس لیے آپ کے درد کو بخوبی سمجھ گیا۔ بقول کسی شاعر کے کچھ اس طرح سے سجائے ہم نے ویرانے کہ اہل شعر بھی آتے ہیں جیو کو بہلانے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر شام آپ کے ساتھ گزارو، لیکن محض اس لیے روز نہیں آتا کہ ایسی یادوں میں پھولنے والا اپنی تنہائی میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ اس موضوع پر اور نہ جانے میں نے کیا کچھ کہا، لیکن جب میں خاموش ہوا تو یہ سخت گیر کرنل موم کی طرح پگھل چکا تھا۔ لان میں جلتی نیلگو لائٹس میں اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھی۔ کرنل کچھ دیر سر جھکائے کرسی کے بیک کے ساتھ ٹک لگائے بیٹھا رہا۔ جب وہ خود پر قابو پا چکا تو بولا، میں نے اپنی ماضی کے متعلق صرف اپنے خاص 3-4 دوستوں کو ہی بتایا تھا۔ آج تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بن بتائے اتنا کچھ میرے ماضی کو خرید چکے ہو۔ میں لاہور کا رہنے والا اور راوین ہوں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ راوین سے کیا مراد ہے، حالانکہ میں خود گورنمنٹ کالج لاہور ضلع کچہری کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ یہ کالج برصغیر کی تقسیم سے پہلے بہترین کالج مانا جاتا تھا اور اس کے طلباء خود کو راوی کہتے تھے۔ کرنل نے بھی یہی مجھے بتایا اور کہا کہ کالج میں ایک شیلا بنوٹ نامی عیسائی سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی اور یہ ایک طرفیہ محبت نہیں تھی بلکہ آگ دونوں طرف یکساں بڑھتی ہوئی تھی۔ میں کالج کے نمایاں طلباء میں تھا اور پیرا کی میں کالج کی ٹیم کا کیپٹن تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ گریجویشن کے بعد ICS انڈین سروس کا امتحان دوں گا۔ شیلا بھی یہی چاہتی تھی۔ ہم دونوں نے امتحان اکٹھے دیا۔ ہم دونوں کے گھر کوپر روڈ پر تھے۔ میں پتا جی پنجاب گورنمنٹ میں ملازم تھے۔ ہم دونوں کے گھر والے ہماری محبت سے آگاہ تھے۔ وہ ایک دوسرے سے اکثر ملتے رہتے تھے۔ اپریل 47 میں لاہور بھی ہندو مسلم فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ میرے 2 بہنیں تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک شام فسادیوں نے ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کو آگ لگا دی۔ وہ گھر مسلمانوں کا تھا۔ میرے پتا جو دل کے مریض تھے، یہ منظر دیکھ کر ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ سوگباش ہو گئے۔ فسادیوں کے شر انگیزی پر تو چند روز میں قابو پا لیا گیا، لیکن پتا جی کی موت نے ہمیں اجاڑ دیا۔ ہمارے پاس جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آ پڑا تھا۔ میں نے رنگ محل کے ایک دکان پر وقتی ملازمت حاصل کر لی۔ امید تھی کہ پتا جی کے فنڈز وغیرہ مل جائے گئے تو میں ICS کی تیاری شروع کر دوں گا۔ شیلا کے گھر والوں پر ہماری مالی کمزوری کا راز کھل چکا تھا اور وہ لوگ کچھ کچے سے رہنے لگا۔ اس دوران شیلا کے لیے ایک انڈین کرسچن کیپٹن کا رشتہ آیا۔ شیلا نے بھی مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے شیلا کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ میں نے اسے گزرے دونوں کی باتیں، قسمیں اور وعدے یاد دلائے، لیکن سب بے فائدے ثابت ہوئے۔ اور پھر ایک دن شیلا اس کیپٹن کی دلہن بن کر چلی گئی، لیکن میرے دل سے نہ نکل سکی۔ میں اپنی بستر و سامانی کی بوجھ تلے دبا ہوا شیلا کو گھر جیسے کیپٹن کی دلہن کے روپ میں نکلتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر کچھ نہ کر سکا۔ مجھے ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ اس دوران تقسیم ہند ہو گئے اور میں اپنی ماتا اور بہنوں کو لے کر بھارت چلا آیا۔ میرا بھائی گھر جو لاہور میں تھا وہ میرے والد کے دوست نے مناسب داموں خرید لیا تھا اور بھارت جا کر ان پیسوں سے اپنی بہنوں کے ہاتھ پہلے کیے۔ کچھ عرصہ بعد میری پتا بھی چل بسی، میری ماتا بھی چل بسی اور میں بالکل یکتا رہ گیا۔ میں نے فوج جوائن کر لی۔ ڈیرڈون میں 2.5 سال کی ٹریننگ کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا۔ میں پوری کوشش کی کہ شیلا کو دل سے نکال دوں، لیکن اس کی محبت اور یاد کی جڑیں دل کی اتنی گہرائی تک پہنچ چکی تھی کہ ناکام رہا۔ کرنل کی دکھتی رگ پر میرا کچھ ایسا ہاتھ پڑا کہ اس کے جذبات کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ بتاتا چلا گیا۔ 65 کے پاک بھارت جنگ کے دوران میں ایک انفینٹری کمپنی کا کمانڈر تھا اور لاہور سیکٹر پر میری کمپنی تعینات تھی۔ میرے ریکی کرنے والے جوانوں نے بتایا پاک کی ایک بڑی رانی توپرانی یا شیرنی جو 250 پاؤنڈ کا گولہ 22 میل تک پھینک سکتی ہے کہ لوکیشن انہوں نے دیکھ لی ہے۔ میں اگر چاہتا تو اپنی کمپنی کو بتا کر اس توپ کو تباہ کروا سکتا تھا، لیکن میں اپنی ارٹلری کو نہ بتا سکا۔ اگرچہ ہمارا مواصلاتی رابطہ اپنی ارٹلری سے کٹ چکا تھا، لیکن ان تک پیغام پہنچانے کے اور بھی بہت سے ذرائع تھے۔ یہ
शायद लाहौर से शीला की मोहब्बत की वजह से हुआ, जो लाहौर में रहती थी, कि मैं अपने फर्ज न निभा सका। इस जुर्म की पादाश में मुझे दफ्तरी उमूर पर लगा दिया गया। मैंने शादी नहीं की। अपने दफ्तरी औकात के बाद मेरा ज़्यादा वक्त इंतहाई तन्हाई और शराब नोशी में गुजरता है। कर्नल ने और भी बहुत सी बातें की जिनसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि कर्नल भारतीय फौज से भी नाला है और गैर महसूस तौर पर अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर पाकिस्तान के भी इतना खिलाफ नहीं है जितने दूसरे भारतीय फौजी खिलाफ है। रात करीब 12 बजे हमारी महफल बर्खास्त हुई और मैं कर्नल शंकर के मुतल्लक तब मतज़ाद ख्यालात के हुजूम में गरा हुआ अपने होटल वापस पहुंचा। यह पाकिस्तान की रानी और शीन तोपों के मुतल्लिक़ कुछ कायरीन को बताना चाहता हूँ। ये दूसरे हेवी हवाई तोपों की एक किस्म अमेरिका ने अच्छे वक्तों में पाकिस्तान को दी थी। इनमें चलने वाला गोला 250 पाउंड का होता है और 22 मील तक इनके रेंज है। 100 मीटर के दायरे में इसका गोला हर चीज़ तबाह कर देता है। इन तोपों के चलने की आवाज़ इतनी है कि तोप चलाने वाले के कानों के पर्दे फट जाते हैं। इसलिए इन तोपों के करीब पानी के बड़े बड़े टब रखे जाते हैं। गोला चलाने वाले तोपची अगर चिकानों पर साउंड प्रूफ कवर लगाने के बावजूद धमाके की आवाज़ से बचने के लिए गोला चलाते वक्त पानी में कूद जाते हैं ताकि धमाके की शिद्दत कम महसूस हो। 65 और 71 की जंग में इन तोपों ने लाहौर के तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया किरदार अदा किया था। भारतीय फौज इनके गोले चलने की आवाज़ से काम जाते थे और उल्टे पाँव अपने मोर्चों में दबक जाते थे। कर्नल शंकर ने शराब के नशे में अपना दिल खोल कर मेरे सामने रख दिया था। मुझे ट्रैप करने के लिए इसकी चाल भी हो सकती थी। अब्दुल करीम और शंकर की बातें सच्ची भी हो सकती थी और गलत भी। इन हालात में मुझे अपना हर कदम पोंछ कर उठाना था। मैंने दोनों की बातों के एक एक फ़िक्र का तजिया करना शुरू कर दिया और बलाखिर ये फैसला किया कि जब तक मेरे साथी लखनऊ से वापस नहीं आ जाते मुझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। करतारपुर के इटमी बिजली घर के मुतल्लिक़ चूँकि हमें पाकिस्तान में ब्रीफ नहीं किया गया था और ये मिशन इंतहाई अहम नौयत का था, इसलिए मैंने हर मुमकिन ज़राए से मालूमात इकट्ठी करने का फैसला किया। न्यूक्लियर एनर्जी से मुतल्लिक़ किताबें तो मैं पहले ही ले चुका था और इनका मुतालिया भी शुरू कर दिया था। अब मैं चाहता था कि वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम के मुतल्लिक़ भी जानकारी हासिल करूँ। कायरीन, आप मेरे और मेरे साथियों की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुश्मन मुल्क में हिंदू बनकर रहना और इसकी दिफाई नौयत का हसास और क्लासिफाइड मालूमात हासिल करना और हर वक्त पकड़ जाने के खौफ ने हम पर शदीद ज़हनी दबाव डाल रखा था। हमारे चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। रातों को नींद में अक्सर चूक जाते थे। अपनी कैफियत तो मैं जानता था, मेरे साथियों ने भी अपनी ज़हनी कैफियत बता दी थी। पाकिस्तान में दौरान ट्रेनिंग जब ऐसी कैफियत से दो चार होते तो हमें एक मस्कन दवा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। हमने ये दवा इस्तेमाल की तो एक हफ्ते बाद ही हमारे ज़हनी तनाव कम होने लगा। लखनऊ जाने वाले मेरे दोनों साथी चौथे रोज़ लौट आए और अब्दुल करीम के मुतल्लिक़ मुफस्सल मालूमात लेकर आए थे। दुकानदार ने अब्दुल करीम की कही हुई तमाम बातों की तस्दीक कर दी थी। दोस्तों, तो ये था गाजी नावल का 11वां किस्त कल इंशाल्लाह उर्दू दुनिया के स्क्रीन पर आप लोगों के लिए पेश किया जाएगा। तब तक अपने आप का और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।